بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ البقرہ کی آخری دو آیات کا وظیفہ، آخری دو آیات کی فضیلت اور اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ اس کے فضائل، اس کے مناقب بتائیں گے۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو ہے، ویڈیو کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، ان دو آیات کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ یوں ہے۔ سورہ البقرہ کی آخری دو آیات کا وظیفہ آپ کی ہر پریشانی اور مشکل کا گویا کہ غیبی علاج ہے، روحانی علاج ہے۔ احادیث صحیحہ معتبرہ میں سورہ البقرہ کی آخری دو آیات کے بڑے بڑے فضائل اور بڑے بڑے فضائل و مناقب مذکور ہوئے، فضیلت اور اہمیت ذکر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی، جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ اور مستدرک حاکم اور بہقی کی روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سورہ البقرہ کو ان دو آیتوں پر ختم فرمایا، جو مجھے اس خزانے خاص سے عطا فرمائی ہے جو عرش کے نیچے ہے، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو تو وہ سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا۔ معرف القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 694۔ ناظرین گرامی، اسی طرح شرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی چیز کو ذکر کیا، اسی فضیلت کو ذکر کیا۔ سورہ البقرہ کی آیات، آخری دو آیات پریشانی اور مشکل کا غیبی روحانی وظیفہ ہیں۔ اس وظیفہ کو ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ درود شریف اور 10 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات تلاوت کریں، اور یہ وظیفہ آپ مسلسل کرتے رہیں۔ جب بھی آپ کو استطاعت ہو، توفیق ہو، ہر نماز کے بعد آپ اس کو کرتے رہیں، اس سے آپ کو روحانی فیض حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ان آیات کا روحانی فیض کوئی معمولی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کسی مسکین کو کھانا کھلانے کے برابر ثواب ہوگا، ساری رات ایک عابد کی طرح عبادت کرنے کا ثواب ہوگا، میدان جنگ میں جہاد کرنے والے کے برابر ثواب ہوگا، اور اللہ کی راہ میں تبلیغ، دین کی خدمت کرنے کا ثواب ہوگا۔ آپ کی زندگی میں خوشحالی اور خیر و برکت آئے گی۔ سورہ البقرہ کی آخری دو آیات کی جو فضیلت حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی وہ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دی۔ آخری دو آیات کے حوالے سے آپ کو جو فائدہ حاصل ہوں گے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کے ورد کی برکت سے آپ کو رزق کی تنگی، قرض اور بیماری سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ جس فرد کے رزق کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے اس کی سوچ سے بھی زیادہ رزق عطا فرمائے گی۔ آپ کے گھر میں امن و سکون اور آپ کے گھر میں خیر و برکت آ جائے گی۔ آپ کا ہمیشہ آپ کے اوپر کیا ہوا کالا جادو، جنات، سایہ شیاطین، دشمن اور ناکھانی آفات بلیات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، کاروبار کی بندش سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ اچھی نوکری سے محروم ہیں تو نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، آپ کو نوکری میں ترقی مل جائے گی، آپ کی جو سیلری ہے یا انکم ہے اس میں برکت، اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ہر کوئی آپ کے ساتھ ہمیشہ دل سے عزت کرے گا، آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل ہوگی، آپ کو آپ کی ہر حاجت ہمیشہ غیب سے حاصل ہوتی رہے گی، آپ کو دولت حاصل ہوتی رہے گی، اس میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ شادی اور رشتہ کی ہر رکاوٹ سے آپ کو نجات مل جائے گی۔
شوہر بیوی کے اختلافات ختم ہونے میں یہ دو آیات بہت اکثر ہیں۔ نفرت اور محبت میں نفرت کو محبت میں بدل دینا، دوری کو قربت میں بدل دینا اس آیات کا حادثہ ہے۔ اولاد فرما بردار ہو جائے گی، جو وہ اولاد ہیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد ہو جائیں گے وہ۔ اس کے علاوہ آپ کی ہر موجودہ اور ہر آنے والی پریشانی اللہ کی مدد سے، ان آیات کی برکت سے وہ پریشانی دور ہوتی رہے گی۔ جو لوگ بدقسمت ہیں اور انہیں کوئی اچھا نہیں سمجھتا، یعنی ان کی کوئی عزت نہیں، اور وہ لوگ جنہیں زندگی کے ہر میدان میں ناکامی اور پریشانی ملتی ہے، ان کے لیے بیان کیا گیا یہ وظیفہ ان کے مقدر کو ان کی تقدیر کو بدل دینے والا ہے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن بیان کیا گیا وظیفہ نہ کر سکیں تو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کو عربی نقش کر کے اپنے گھر میں ضرور رکھیں۔ انشاءاللہ جو برکات پہلے بیان ہیں وہ آپ کو چند دنوں میں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، سورہ البقرہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے، سب سے بڑی صورت ہے، اور اسی طرح سورہ الکوثر قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت ہے۔ سورہ البقرہ کے اندر بہت سے احکامات نازل ہوئے، مشرکین مکہ کو احکامات ہوئے، بنی اسرائیل کے سوالات کے جوابات ہوئے۔ اس آیت کے اندر وہ تمام امور جو کہ شریعت میں لازم ہیں، شرعاً نافذ ہوتے ہیں، ان کے انکار پر مشرکین مکہ کو، کفر کو وعیدیں بھی سنائی گئی، ان کو واقعات مثالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھائے۔ مکی دور کے اندر نازل ہونے والی یہ صورت ہمیں احکامات کے اوپر عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین بہت خاص ہیں۔ ان مضامین میں سے ایک اہم ترین مضمون توحید ہے۔ ان دو آیات کے اندر جو وظیفہ ہم نے آپ کو بتایا، اس کے اندر بھی ہم حقیقی طور پر توحید کا انکار کرتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی بھی شرک کا، کسی بھی کو بھی شریک کرنے کا انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا ان دو آیات کو پڑھنے سے جہاں توحید کو ہم اپنے دل کے اندر سمو دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، وہاں اس توحید کے ثمرات، اس کے روحانی اثرات، اس کے نورانی اثرات گویا ہم اپنی زندگی میں خود لاتے ہیں۔ اس لیے ان دو آیات کو، قرآن مجید کی ان دو آیات کو پڑھیے، ان کو زبانی یاد کیجیے، ان کا نقش اپنے پاس رکھیے۔ ان دو آیات کا وظیفہ ہر وقت، بالخصوص ہر نماز کے بعد ضرور پڑھیے۔ ان کو آپ لگاتار پڑھتے رہیے، اس وظیفے کو لگاتار کرتے رہیے، اور اس وظیفے کے ثمرات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ جاتے جاتے ہمارا روزانہ کا آخری 20 سیکنڈ کا یہ پیغام کہ ہمیشہ فرائض کی پابندی کیجیے۔ جو احکامات، جو فرائض آپ کو حقوق اللہ یا حقوق العباد کے اندر لازم ہیں، ان کی پابندی کیجیے۔ ہمیشہ منکرات اور منکر یعنی وہ افعال جن سے اللہ نے منع کیا، حرام کام، ان سے بچائیے۔ ہوا وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، آپ کی عملی زندگی ہے، اور مخلوق کے ساتھ محبت، مخلوق کے ساتھ خلوص، مخلوق کے لیے ہمیشہ اچھا سوچیے، کیونکہ جب آپ اللہ کے بندوں کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کی وجہ سے دنیا میں بھی آپ کو کامیابی اور آخرت میں بھی فتح سے ہمکنار کرے گا، آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پیغام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔